السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرسڈے تفسیر کی ایک اور نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ حاقہ کی آگے کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اور آج کی نشست آیت نمبر 11 سے شروع ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، اور جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تم کو سوار کیا ایک کشتی میں۔ یہاں طغا کا لفظ جو ہے وہ طغیانی اسی سے بنا ہے، سرکش ہو جانا یا اپنے حد سے تجاوز کر جانا۔ تو اس آیت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا اس سے متعلق اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ عذاب کیسا تھا۔ اور یہاں فرقان بھائی ایک قرآن مجید کا انداز بیان جو ہے وہ اس آیت میں آ کر چینج ہو رہا ہے۔ یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ کے عذاب سے بچا لیے گئے۔ اس سے پہلے کی جو قومیں ہلاک کر دی گئی ان کا بیان تھا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو رسولوں کی تکذیب کے باعث ہلاک کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس یہاں جو عذاب قوم نوح پر آیا، جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تھی اس کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، تو عذاب میں ہلاک ہونے والوں کی یہاں بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ جو لوگ اس عذاب سے بچا لیے گئے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور پھر ان تمام ایمان والوں کو حضرت نوح کے ساتھ میں اوپر کشتی کے اوپر سوار کیا، اس بات کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا یہاں اس اسلوب کی تبدیلی میں ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ جی بالکل۔ اور مومن بھائی یہاں پر ایک اور جو ایک باریک نقطہ ہے جو ہم کو ناظرین کو سمجھنا چاہیے، یہاں پر سلسلہ وار عذاب کا تذکرہ ہے۔ جی ایک طرف ہوا کا عذاب ہے، جی اور ایک طرف جو ہے زمین کے تھر تھرانے کا یا اس کا جو پلٹ جانے کا عذاب ہے، جی اور تیسرا یہاں پر جو پانی کا عذاب ہے۔ اور اس میں جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا طغل ماء، کہ طغیانی آئی اور بڑھوتری ہوئی، تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے زمین اور آسمان قائم ہے اس بنیاد پر کہ وہ میزان میں اپنے اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، جی لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس صورت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہوا جو انسان کو راحت دیتی ہے، وہ زمین جو انسان کے لیے اللہ نے اس کے لیے مہد کا ورڈ استعمال کیا ہے، وہ تھرتھرانے لگتی ہے، اور وہی پانی جو اس کو زندگی دیتا ہے وہ زندگی لینے والا بن جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہم کو سمجھنی چاہیے کہ یہ تمام حیات بخش چیزیں جان لیوا ہو جاتی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ کب چاہتے ہیں؟ اللہ تب یہ بات چاہتے کہ جب بندے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے نافرمانی یا طغا یا بغاوت سے آمادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت باریک نقطہ ہے کہ زمین پر جو فساد، ہوا، پانی یا زمین پر جو ہم نیچرل کیلیمٹی جو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی جو فساد پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر بھی جو تیزی آتی ہے، وہ اس کا بنیادی ریزن انسان کا اخلاقی زوال ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے اور زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ کے حکم سے بغاوت کرتے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انہی چیزوں سے جو ان کے حیات بخش ہے، ان کا جو ہے جان لینے کا سامان اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، انہی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سرکش بنا دیتا ہے جب یہ استعمال کرنے والے انسان اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور نافرمانی کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے لایا۔ اور جو دوسرا نقطہ جو مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کا میں نے ابھی آپ سے پہلے میں نے جو ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ یہاں دراصل قریش کفار سے مخاطب ہو کر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جو قوم نوح کے اوپر عذاب جو آیا تھا
اور جو لوگ بچا لیے گئے، کیونکہ بعد کی پوری انسانی بستی ہے، انسان کی آبادی ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں جو لوگ بچا لیے گئے تھے اسی سے جو ہے انسانی آبادی بڑی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان سے یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ بچا لیے گئے وہ اس لیے بچا لیے گئے کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کے رسول یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا، اور تم انہی کے اخلاف میں سے ہو۔ یو آر دا پروجینی آف حضرت نوح علیہ السلام کمیونٹی۔ تو اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ تو تمہارے لیے اس میں اشارہ ہے، ہدایت ہے، تنبیہ ہے کہ تم کو بھی اپنے وقت کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی اور ان کی دعوت کو قبول کرنا ہوگا۔ جی بالکل، اس میں مون بھائی جو غور طلب بات ہے کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا، حالانکہ جو لوگ وہاں پہ عرب میں موجود تھے وہ تو کشتی میں سوار نہیں ہوئے، جیسا آپ نے کلیئرلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارتاً یہ بتا دیا گیا کہ تم بھی ان سروائیورز میں سے ہو جو نیکوکار کی اولادوں میں سے ہو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو اولاد ہے وہ نیک لوگوں کی ہی اولاد ہے، نمبر 1 چیز۔ اور سیکنڈ چیز یہ کہ ان کی زندگی بھی اس بات کی مرہون منت ہے کہ ان کے آبا و اجداد نے اس میسج کو قبول کیا تھا۔ تو یہ جو میسج ہے جو نبی کریم اور جو اللہ کے رسول لے کر آتے ہیں، یہ حیات بخش میسج۔ تو اس کے بالمقابل اس کے آس پاس جتنی بھی فلسفیز اور آئیڈیالوجیز چل رہی ہے، یہ زندگی کو ختم کرنے والی آئیڈیالوجیز ہے، ہلاک کرنا، جس کو آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ پیو ریسرچ سروے پڑھو گے تو یہ بات بالکل واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ مغربی تہذیب باوجود اس کے کہ اپنے تمام تر مادی ترقی کے باوجود زوال کا شکار ہے، زوال سے بڑھ کر وہ اپنے اینڈ اور اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور آپ کو جان کے تعجب ہوگا، بیچ میں یہ آیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا کنٹری کا نام، اٹلی یا اسپین کا نام آیا کہ اس دن ایک ایسا دن گزرا کہ پورے ملک میں بھی ایک بچہ پیدا نہیں ہوا، پورے ملک میں۔ تو مطلب یہ کہ ان کی پوری نسل تنزلی کی طرف سے بلکہ اللہ کی ہدایت سے روگردانی کرنے کے نتیجے میں اور دوسرے باطل عقائد، باطل تصورات، باطل نظریات کی پیروی کی شکل میں وہ قوم کے قوم اور کنٹریز کے کنٹریز برباد۔ آج ایسا بتایا جاتا ہے کہ کہیں کہیں شہر ہے جو خالی پڑے ہیں، یعنی ان کا نام و نشان ختم ہو جائے، نام و نشان ختم ہے۔ اور انفیکٹ یہی چیز اب ان کو ستا رہی کہ اب کس طریقے سے ہم اپنی قوم کو دوبارہ زندہ کریں۔ اب ان کے دوبارہ زندہ ہونے کے لیے بھی وہی شرط ہے جو اللہ نے یہاں پہ بیان کی کہ دوبارہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، دوبارہ اس ہدایت کی طرف پلٹو اور ان باطل نظریات سے جو ہے توبہ کرو۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور یہ جتنے یورپین کنٹریز جن کے آپ نے نام لیے، یہ وہ کنٹریز ہے جو ہم جنسی اور ہومو سیکشوالٹی اور اس قسم کے باطل نظریات پہ یقین رکھتے ہیں، اور مرد سے شادی کرتا ہے، عورت سے شادی کرتا ہے، اور جو لوگ شادی بھی کرتے ہیں وہ صرف عیاشی کے لیے شادی کرتے ہیں، یا شادی نہیں بھی کرتے ہیں تو صرف عیاشی کے لیے جو ہے اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسانی ذات کی بقا کیسے ہوگی؟ جی بالکل، اس کے ساتھ میں جو ہے انسانی ذات کی بقا ناممکن ہے، اور اسی لیے ان کی آبادی کا تناسب جو ہے، ان کی آبادی دن بدن گھٹتے جا رہی ہے۔ اور بعض ممالک تو وہ بھی ہے کہ جہاں اب نوجوانوں کی تعداد بہت کم ہے اور بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جیسے جاپان کی مثال۔ جی بالکل۔ تو اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، مطلب اس واقعے کو، کشتی میں سوار کر کے ان کو بچانے کے واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیا ہے، لکم تذکرہ وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور ایک ایسی تنبیہ بنا دیے ہے ان کانوں کے لیے جو سننے والے اٹینٹیو کان ہیں، ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان نوح آیا تھا اور اس میں کہتے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، یہ ایک نصیحت ہے ان سب لوگوں کے لیے جن کو قوم نوح کے بارے میں اور طوفان نوح کے بارے میں تھوڑی سی بھی معلومات ہوگی۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اذن واعیہ کا لفظ لایا ہے، ایسے کان جو سننے والے ہو، سن کر سمجھنے والے ہو، جو اٹینٹیو ہو، اور جو کان پر پڑی ہوئی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے والے نہیں ہوں۔ جی بالکل۔
امن بھائی اس میں جو ایک دوسرا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ طوفان نوح ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو انسانی تاریخ میں الگ الگ فارم میں، الگ الگ روایتوں میں، الگ الگ مذاہب میں ہر جگہ اس کا بیان ملتا ہے. بالکل جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو جو منو کا تذکرہ آتا ہے اس کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ ان کے دور میں ایک طوفان آیا آتا ہے. آپ کو جان کے تعجب ہوگا، ایک کتاب کے دوران میں نے مطالعے میں بات گزری کہ آسٹریلیا کے اندر کچھ قبائل ایسے ہیں جن کے ٹریڈیشنل روایت میں بھی ایک بڑے طوفان اور ایک بڑے سیلاب کا تذکرہ آتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ ایک نشانی ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے ایک حقیقی پرسنالٹی تھی. یہ عذاب بھی جو ہے حقیقت تھا، کیونکہ ان کو یاد رکھنے والے کانوں نے اور نسل در نسل ٹرانسفر کی جانے والی روایتوں کے ذریعے آج بھی مختلف ممالک میں یہ روایت جو ہے محفوظ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام روایتوں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ وہی بات کی جا رہی کہ اس سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کے کان ایسے ہو، جو اٹینٹیو ہو، اور جن کے ذہن میں، جن کے دماغ میں کوئی بلاک نہیں ہو. اور جہاں تک آپ نے طوفان نوح کا ذکر کیا، میرے خیال سے جتنے بھی پرانے اسکرپچرز ہے، تمام اسکرپچر میں، ایون بائبل میں اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی جو ہے قوم نوح اور نوح کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا حضرت نوح کے زمانے میں، اس کا ذکر ہے. اور جس جگہ پر جودی، جہاں قرآن مجید میں اس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے، کوہ جودی کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر ٹکی تھی، وہاں اب جو ہے باقاعدہ وہاں پہ ایکسپلوریشن چل رہا ہے، اور وہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت کر لی گئی ہے سیٹلائٹ فوٹوگرافی کے ذریعے سے، اور اب وہاں کھدائی کا کام چالو ہے. اور ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد جو یہ کشتی ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے اس کا فوٹوگرافس، اور دوسرا اس کا جیسی اس کی ساخت ہے، وہ سب چیزیں تمام انسانوں کو دیکھنے کے لیے ملے گی. لیکن پھر سوال جو آپ نے کیا وہی ہے کہ کیا اس کشتی کے دیکھنے کے بعد بھی لوگ اللہ کی کتاب پر اور اللہ کی ہدایت پر ایمان لائیں؟ تو یہ تو ہمارے لیے بھی یہ سوال ہے نا فرقان بھائی، کہ اللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے اور ہم اس بات میں یقین بھی رکھتے، مطلب ہماری حالت تو دوسروں سے زیادہ خراب ہے. وہ تو اللہ کی کتاب پر یقین نہیں رکھتے اور وہ ایمان بھی نہیں لائے ہیں. ہم تو ایمان لائے ہیں، ہمارا شمار ایمان لانے والوں میں ہوتا ہے، اور ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے. اس کے باوجود ہمارا المیہ یہ ہے کہ نہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اور نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، بلکہ قرآن کے کچھ احکام پر عمل کرتے ہیں اور کچھ احکام سے روگردانی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم تو زیادہ ان سے بڑی سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور پھر پھونکا جائے گا سور میں ایک بار. یہاں اب جو ہم بار بار سنتے آئے ہیں کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا، اور اس کے 3 مرحلے ہوں گے جو ہم نے بار بار مختلف نشستوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اب تک جو ہے وہ عذاب کا ذکر ہوا تھا. اب عذاب کا ذکر ختم ہونے کے بعد میں ایکچول قیامت کے دن کیا واقعہ ہونے والا ہے، کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی، اس کا ذکر یہاں سے اس آیت نمبر 13 سے شروع ہوتا ہے. اور ناظرین اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ قیامت یا قیامت سے پہلے یا قیامت کے بعد میں کیا ہونے والا ہے، یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکتی سوائے الہامی کتابوں کے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہے جو رسولوں کی طرف، صرف اس وحی کے ذریعے ہی ان سوالات کا جواب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ مذہب وہیں سے شروع ہوتا ہے، یا مذہب کی ضرورت وہاں سے شروع ہوتی ہے جب انسان کی فکر، انسان کی عقل اور انسان کا علم ختم ہو جاتا ہے. اسی کے بعد میں جو ہے مذہب کی
صحیح ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور خاص طور پہ میٹا فزیکل ورلڈ میں اور روحانی طور پر، اور مرنا، موت کے بعد میں کیا ہونے والا ہے، برزخی زندگی، ان تمام چیزوں کے جوابات ہم کو نہ گوگل دے سکتا ہے، نہ کوئی انسائکلوپیڈیا دے سکتا ہے۔ تو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ قیامت کے وقت کیا ہونے والا ہے، اور یہاں جو ہے سور پھونکنے کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو 4 جلیل القدر فرشتے ہیں، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، جن کا کام ہی یہی ہے کہ قیامت کے وقت وہ سور پھونکیں گے، اور یہ سور پھونکنے کے 3 مرحلے ہوں گے۔ پہلا سور جو ہے اس کو کہتے ہیں نفخ فضا، مطلب جب یہ سور پھونکا جائے گا، یا جب تیز آواز آئے گی تو لوگوں میں بے انتہا گھبراہٹ اور پریشانی ہوگی۔ کچھ مفسرین نے اس کو اور دوسرے مرحلے کو، جس کو نفخ صاعق کہا ہے، مطلب یہ آواز اپنی انٹینسٹی میں بڑھتی جائے گی، اور اتنی بڑھتے جائے گی کہ لوگ اس آواز کی انٹینسٹی کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے، اور بے ہوش ہو کر ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا بچانا۔ اور تیسری جو ہے وہ نفخ بعث ہے، کہ جو سور جب پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ مر گئے تھے، یعنی تمام انسانیت جو مر جائے گی، ان کو دوبارہ زندگی دی جائیں گی۔ تو یہ سور پھونکنے کے 3 مراحل ہے، جس میں سے صرف ایک مرحلے کی بات اس آیت میں ہو رہی ہے، کہ جب ایک بار سور پھونکا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں آگے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو مزید اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد میں کیا ہوگا۔ جی بالکل۔ اور اس میں ایک چیز جو بنیادی بات ہے کہ یہاں پر سور کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے سور ورڈ جب دیکھتے ہیں تو سور کے معنی اور اس کے ڈیٹیلز میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ آیات متشابہہ ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ سور کیسا ہوگا، وہ پھونک کیسی ماری جائیں گی، وہ پھونک کی نوعیت کیا ہوگی، وہ آواز ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ تمام چیزوں کے اوپر گمان کرنا یہ فضول ہے، کیونکہ یہ ہمارے امیجنیشن سے بہت پرے کی چیز ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میسج دیا ہے کہ آخرت کا ایک ایونٹ اس طریقے سے ہوگا، جیسے الفاظ ہے ویسے ہم کو منوان سے قبول کر۔ آپ نے بڑی پیاری بات لائی، کیونکہ متشابہات کا جب ذکر آیا ہے تو آگے اللہ کے عرش کا بھی ذکر آنے والا ہے آگے کی آیتوں میں۔ تو ظاہری بات، اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یہ تمام الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان تمام آیات کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بیان کیا ہے ان کا وجود ہے، لیکن ہمارا ذہن، ہماری فکر، ہمارا تصور جو ہے، اور ہماری زبان، اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ استعمال کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ ہم جیسے انسان جن کی لمیٹیشنز ہیں، جن کے حدود ہیں کچھ، اور اس سے زیادہ وہ سمجھ نہیں سکتے، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان کیا۔ جی بالکل۔ ایکچولی اس کو ایک دوسرے ورڈ میں آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ جو سور پھونکنے کا معاملہ یہ کاسمک ایونٹ ہے۔ جی، مطلب کاسمک مطلب ایک یونیورسل ایونٹ ہونے والا ہے۔ اب آبویس بات ہے کہ کوئی یونیورسل نوعیت کی چیز ہونے والی ہے جو انسانوں کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور انسان جب تک رہنے والے تب تک بھی ان کو معلوم نہیں تب تک کہ، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کو تصور کیسے کریں، یا اس کو بیان کرنے کے لیے ان کی زبان میں وہ الفاظ کہاں سے آئے۔ تو اسی لیے آیت کو آیت متشابہہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں تشبیہ بیان کیا ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور اچھا نقطہ جو نفخ فضا جس کو کہا گیا ہے، اس کے بارے میں ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اس کا تذکرہ جو ہے اس کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ سورہ حج کی ابتدائی آیات دیکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں، جس میں لکھا گیا ہے کہ ہر آدمی پریشان ہوگا، اور اس قدر پریشان ہوگا کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی، حاملہ کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ اتنے بے چین اور بے ہوش نظر آئیں گے، ایسا لگے گا کہ جیسے انہوں نے شراب پی ہے، لیکن حالانکہ انہوں نے شراب نہیں پی ہوں گی۔ تو یہ ہوگی وہ ان کی پریشانی کی شدت جو سورۃ الحج کے پہلی چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔
اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ دُكَّةً وَاحِدَةً، اور پھر اٹھائے جائیں گی زمین اور پہاڑ، اور پھر ایک ہی ضرب میں تمام ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تو فرقان بھائی یہاں خاص طور پر جو غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ جی بالکل۔ تو زمین کی بات تو ہم کو سمجھ میں آتی، لیکن اس کو الگ سے جبال یعنی پہاڑوں کا بھی ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ جی بالکل، زمین کے تعلق سے نارملی انسان زمین کو فلیٹ دیکھتا ہے جی، تو اس کی جو نوعیت ہے اور اس کی جو حجم ہے اس کا اندازہ اس کے امیجنیشن میں نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے، جیسے اگر آپ میں سے کئی لوگ کشمیر گئے ہوں گے تو عظیم پہاڑ اس میں دکھائی دیتے ہیں اور بڑے ہیبت ناک، اور ان کی عظمت اپنے آپ میں دیکھنے جیسی چیز ہے۔ تو اب انسان کے لیے اللہ نے کہا کہ صرف یہ زمین ہی نہیں، جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں ان کو بھی اٹھا کے جو ہے ان کو پٹک دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ایک ہی اس میں پاش پاش کر دیا جائے گا، مطلب بھوسا بھوسا، مطلب مٹی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، بلکہ یہ نہیں کہ اس کے پتھر کے ٹکڑے بنے گے، بلکہ وہ ریزہ ریزہ جو ہے کر دیے جائے گا۔ جی، اور اہل قریش کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام تھا، کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑا پہاڑ تھا، اور وہ دیکھتے تھے کہ یہ اتنا سالڈ ہے، اتنا ضخیم ہے، اور اچھی طریقے سے جو ہے زمین کے اندر وہ قائم و دائم ہے، کس طریقے سے قیامت کے دن اتنا بڑا پہاڑ اٹھا کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ تو ایک اشارہ ان کے لیے بھی ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کو دوسری جگہ جو ہے ہم لوگ سورہ القاریہ اکثر پڑھتے ہیں، بہت سو کو سورہ القاریہ یاد ہے، اس میں ایک آیت ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ اس طریقے سے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی کو، کپاس کو جب دھنکا جاتا ہے تو وہ ریشے کی طرح جو ہے وہ بکھر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پہاڑوں کی یہ منظر کشی کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو دھنکے ہوئے کپاس کی مانند جو ہے کر دے گا، مطلب وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو وہ دن ہے جس دن واقع ہونے والا واقعہ ہو جائے گا، ظہور پذیر ہو جائے گا، اور یہاں سے قیامت مراد ہے۔ مطلب قیامت کے دن، قیامت کی جو منظر کشی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں تمام رسول تم کو الرٹ کرتے رہے ہیں کہ دنیا میں ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تمام انسانیت ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی، اور پھر تم سب اپنے رب کے نزدیک جواب دہی کے لیے پیش کیے جاؤ گے۔ یہ وہی دن ہوگا جس دن یہ تمام حالات وقوع پذیر ہوں گے۔ جی بالکل۔ اس کے بعد میں زمین کا ذکر ہو جانے کے بعد میں ظاہری بات ہے کہ انسان کے تصور میں اور انسان کے خیال میں جو ایک چیز آتی ہے جس کو وہ روزانہ دیکھتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود سقفاً محفوظاً کہا ہے کہ ایک ایسی چھت ہے جو محفوظ ہے، ایک ایسی چھت ہے جو ہمارے سروں پر ہماری آنکھوں سے نظر آتی ہے، جس کے اندر کوئی شغاف نظر نہیں آتا، جس کے اندر کوئی دڑاڑ نظر نہیں آتی، تو پھر انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل کی بات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے اپنی اگلی آیت میں آسمان سے متعلق بات کرتا ہے، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن وہ بھوسا بھوسا یا بودا ہو جائے گا۔ جی بالکل، یا اس کے اندر جو ہے شگاف پڑ جائے گا۔ ایک جو ٹرانسلیشن اس میں آتا ہے کہ وہ بالکل بودا ہو جائے گا، پتلا ہو جائے گا، نہایت پھسپھسا ہو جائے گا، اور شگافوں پر مشتمل ہو جائے گا۔ تو یہ تمام ترجمے جو ہے اس کے تعلق سے ملتے ہیں، کیونکہ انسان زمین کو تو دیکھ رہا، زمین کا تذکرہ، لیکن آسمان جو ایک مضبوط چھت کے مانند ہے، اس کا کیا معاملہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا۔ اور نعمان علی خان نے اس میں ایک اچھی بات لکھی ہے کہ انہوں نے واہیہ کا یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ جب کسی چیز کی کیل یا جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور وہ چیز اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے یا ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے، تو اسی طریقے سے جو آسمان ہے اس کے جوڑ بند ڈھیلے ہو جائیں گے،
اور اس میں شغاف پڑ جائیں گے، دڑاڑ پڑ جائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ قیامت کے روز پورا آسمان جو ہے وہ اس کو انشقاق جو کہتے ہیں، وہ قرآن مجید میں ایک سورہ بھی ہے، وہ شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اور ایک دم بودا سا یا بھوسا سا وہ ہو جائے گا۔ والملک علی ارجائها، اور پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو فرشتوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن تمام فرشتے بھی پریشان حال اس آسمان کے کنارے کنارے پر جمع ہو جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ اب یہاں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ واپس جس آیات مشابہات کا ذکر اس سے پہلے ہوا، وہی آیت مشابہات میں سے یہ ایک آیت ہے کہ جب ایسا ہوگا تو باقی فرشتے تو جو آسمان پھٹ گیا ہے اس کے ارد گرد رہیں گے، لیکن 8 ایسے فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ابھی آپ اگر مجھ سے سوال کریں یا کسی سے بھی سوال کریں یا تفسیر کی کسی بھی کتاب میں دیکھیں تو ہم کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے، اس کی ساخت کیا ہے، اور کیسے اس کو 8 فرشتے اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سب جو ہے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر ہم کو یقین کرنا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ جی بالکل۔ اور اس میں جو ایک بات جو ہے کہ فرشتے اس کے کناروں پر ہو گئے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ سمجھیے کہ ہم انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں دیکھتے ہیں، اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت وہ ہے جو خدا سے اپنا کسی بھی طرح کا تعلق نہیں رکھتے۔ لیکن جو بات ہم کو سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق صرف انسان نہیں ہے، ایک بڑی تعداد فرشتوں کی۔ تو بہت سارے احادیث میں آتا ہے کہ آسمان پہ کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جس پہ اللہ کے فرشتے موجود نہیں ہو، بلکہ یہ اتنے موجود بھی ہے اور وہ مسلسل اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرے جو اس میں آگے الفاظ آتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ پورا آسمان ان کی پریزنس سے جو چرچرا رہا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بینگز ہم کو دکھائی نہیں دے رہے وہ موجود ہیں، اور وہ آخرت میں ہم کو دکھائی دیں گے۔ تو یہ ہم یہ تصور اکثر یہ ہوتا ہے کہ سوچتے کہ کتنے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اور ان کے تو یہی بات سمجھنے کی کتنے لوگ مانتے ہیں یہ ارریلیونٹ چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے اور انسانوں کی عبادت کے، انسانوں کی تعداد سے اللہ تعالیٰ کو کچھ لینا دینا، وہ بے نیاز، وہ بے نیاز۔ فرقان صاحب، آپ نے جب ملائکہ کی تعداد کا ذکر کیا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے 7ویں آسمان پر، جس کا ہم نے ذکر کیا جہاں عرش ہے، اس کے نیچے بیت المعمور ہے، اور جس کا عکس کعبۃ اللہ ہے۔ بیت المعمور کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ تقریباً 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جس فرشتے کا ایک بار اس کی زندگی میں نمبر آتا ہے، پھر دوبارہ جو ہے وہ فرشتہ بیت المعمور کا طواف نہیں کر پاتا۔ تو آپ اس سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بلینز اور ٹریلینز کے اندر فرشتے ہوں گے جن کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور جہاں تک فرشتوں کو دیکھنے کا سوال ہے، بہت سارے لوگ جو سائنٹیفک ذہن رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی فرشتے تو نظر نہیں آتے، تو ہم فرشتوں پر ایمان کس طریقے سے لائیں۔ ان کے لیے ایک بہت چھوٹی سی اور سادی سی لاجک یہ ہے کہ آج سے 100 سال 200 سال پہلے جب تک خوردبین ایجاد نہیں ہوئی تھی، مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی تھی، ہم میں سے کسی نے بھی بیکٹیریا یا مائکروبس کا تصور نہیں کیا تھا کہ ایسی ایک کوئی چھوٹی سی ایک بینگ ہے، ایسا ایک چھوٹا سا جاندار چیز ہے جو حقیقت میں سامنے موجود ہے۔ اور پھر جب خوردبین ایجاد ہوئی اس کے بعد میں ہم نے اس کو دیکھا، پہچانا، اور آج ہم نے اس کو قبول کیا کہ ہمارے جسم کے اندر ٹریلینز آف مائکروبس رہتے ہیں۔ تو چونکہ خوردبین کے آنے سے پہلے مائکروبس نظر نہیں آتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مائکروبس ڈڈ ناٹ ایگزسٹ، یا جراثیم یا مائکروبس کا ایگزسٹنس یا وجود نہیں تھا،
کیونکہ وہ ہم کو نظر نہیں آ رہے تھے، یہ اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے گو کے فرشتے آج ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا وجود نہیں ہے۔ ہم فرشتوں کو اسی طریقے سے دیکھیں گے جس طریقے سے آج ہم دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ امون بھائی، یہاں پہ جو ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا یہ معاملات کو، تو پھر یہ عرش کا بیان کیوں آیا؟ تو مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت کا جو معاملہ ہے اس کے وہ پورا جو محفل ہے اس کے اندر بہرحال یہ ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ جو وہاں پہ فیصلے فرمائے گا، تو وہ فیصلے کہاں سے ایشو کیے جائیں گے؟ تو انسان کو ایک پوائنٹ آف ریفرنس چاہیے سمجھنے کے لیے کہ اس کا سمت اور اس کا ڈائریکشن کیا ہوگا۔ اب ہم کو اس کی حقیقت نہیں معلوم، لیکن جو غرض سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر دنیا کے بادشاہ فیصلے فرماتے ہیں اور تمام لوگ اس کی طرف اپنا رخ کر کے اور اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوتے، اسی طریقے کا کوئی معاملہ وہاں پر ہونے والا ہے۔ وہاں پر کوئی عرش اللہ تعالیٰ کا لگنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی وہاں ہونے والی ہے۔ جیسے پچھلی ہم نے سورہ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ کہا کہ لوگوں کو سجدہ کرنے کہا جائے گا لیکن لوگ سجدہ نہیں کریں، جب سجدہ کرنے کے لیے کسی ڈائریکشن کی بات کی جائے گی۔ تو یہ جو چیز ہے، اس طرح کی جو ہے اس کا اہمیت اور امپورٹنس ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور چونکہ عرش کا بیان ہو رہا ہے کان بھائی، تو عرش کی کتنی عظمت ہے اور اس کی فضیلت ہے اور اس کے ڈائمینشنز کے بارے میں صرف ایک بات کہنا مناسب ہوگی تاکہ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا ہلکا سا ادراک، تھوڑا سا اندازہ ہو کتنا بڑا عرش ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ احادیث میں یہ آتا ہے کہ یہ زمین، یہ پہلا جو آسمان ہے، فرسٹ ہیون جس کو کہتے ہیں یا پہلا آسمان کہتے ہیں، اس کے اندر بلینز اینڈ ٹریلینز آف گیلیکسیز ہیں اور ہر گیلیکسیز میں بلینز آف ستارے موجود ہیں، لیکن وہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے جیسے کسی فٹ بال کے گراؤنڈ کے اندر ایک انگوٹھی رکھ دی جائے۔ یہی حال دوسرے آسمان کا تیسرے آسمان کے مقابلے میں، یہی حال تیسرے آسمان کا چوتھے آسمان کے مقابلے میں، اور اسی طریقے سے ساتواں آسمان کے سامنے یہ سب 6 آسمان اتنے چھوٹے ہیں جیسے کہ کسی فٹ بال کے گراؤنڈ میں ایک چھلا یا ایک انگوٹھی رکھ دی جائے۔ اور مفسرین اور احادیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس کے سامنے یہ سارے 7 آسمان اور وہ 7 آسمانوں میں جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر یا میدان کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اور اس دن، مطلب ظاہری بات ہے کہ اب قیامت کی بات ہو رہی ہے اور قیامت میں یک کے بعد دیگرے دوسرے مراحل آتے جا رہے ہیں، سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے کے بعد میں جو ہے لوگوں کو واپس لوگ زندہ ہوں گے، پہلے لوگ مریں گے اس کے بعد میں زندہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میں جو خاص بات ہونے والی اس کے بارے میں یہاں آ رہا ہے کہ یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، اور تم سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی۔ فرقان بھائی، ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم پیش کیے جاؤ؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آخرت کا جب بھی بیان ہوتا ہے تو اکثر اس ڈرامیٹک انداز میں ہمارے سے واعظین اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ اس کا جو پوائنٹ ہے، جو مین پوائنٹ ہے، کہ یہ انسان کی اپنے رب کے ساتھ ایک پرسنلائز ملاقات ہے۔ ہر انسان کو، جسے قرآن میں فردن، کہ ہر انسان کو اکیلے رب کے حضور پیش کیا۔ یہ چیز اگر انسان کو ذہن میں بیٹھ جائے تو آخرت کا تصور بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ بہت ساری روایت کے اندر بہت ساری ڈیٹیلنگز ہے، لیکن یہ ساری ڈیٹیلز اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن بنیادی نقطہ کیا ہے کہ بھئی مجھے بحیثیت فرد خدا کے حضور سامنے جانا، اور اس میں بات یہی کہ جب آپ حاضر ہوگے تو کوئی چیز دنیا میں کیا ہوا کوئی عمل آپ کا ایسا نہیں ہے جو ڈھکا چھپا رہنے والا۔ جی، اور عام زندگی میں فرقان بھائی جو ہم کو نظر آتا ہے، خاص طور پر مجرموں کے بارے میں یہ ہمارا مشاہدہ رہا ہے کہ جس طریقے سے مجرموں کو
دو پولیس مین پکڑ کر عدالت میں جج کے سامنے حاضر کرتے ہیں، تو اسی قسم کا کچھ معاملہ ہوگا جو سورہ قاف کے اندر بھی ہے کہ اس کے ساتھ میں دو فرشتے ہوں گے اور دونوں فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں حاضر کریں گے۔ تو یہ تو اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ آیا ہمارا حال یہ ہونے والا ہے کہ ہم بطور بحیثیت مجرم اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں کے ذریعے حاضر کیے جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی میزبانی ہمیں حاصل ہوگی اور فرشتے ہمارا استقبال کریں گے، اور جیسے کہ سورہ زمر کی وہ آخری رکوع میں آیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا جنت میں ان کا استقبال ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، پس دیا گیا جس کے سیدھے ہاتھ میں، کتابہ جس کا اعمال نامہ، بیمینہ اس کے داہنے ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمْ تو وہ پکار اٹھے گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ تو آؤ اور پڑھو میرا اعمال نامہ۔ تو اس کو جس ڈرامائی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اس آیت کے اندر لکھا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ جی بالکل، اور دیکھیے کتنا واضح ڈسکرپشن ہے کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو کامیاب ہوگا اس کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہی دائنے ہاتھ میں چونکہ کامیاب رزلٹ آنے والا ہے، اسی لیے تمام سنتوں میں سارے نیک کام، سارے اچھے کام ہم کو دائنے ہاتھ سے تلقین کیے گئے، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہمیں اپنا رزلٹ دائنے ہاتھ سے لینے کی کوشش کرنی ہے، زندگی کا ہر کام جو ہم کو صحیح کرنا ہے۔ بڑا پیارا نقطہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جب جیسے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑی کامیابی ہوتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ اپنے وہ رزلٹ کو لوگوں کو دکھائے، اور انفیکٹ یہاں پر جو کتاب ہے وہ اتنی ڈیٹیلڈ ہے کہ اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو جو لوگ کامیاب ہو گئے ان کی کتاب کا یہ معاملہ ہوگا کہ وہ ہر طریقے سے انتہائی درجے کی خوبصورت اور حسین زندگی کی ایک داستان ہوگی، کہ جس کے ہر صفحے کے اوپر جو ہے نیکی کا، اعمال صالح کا جو ہے بیان ہوگا۔ تو وہ چاہے گا کہ یہ رزلٹ کو، یہ ڈسکرپشن کو، یہ زندگی کی ایک پوری داستان اور ایک کہانی کو لوگ پڑھے۔ تو یہ چیز ہے جو ہم کو سوچنی ہے، اور آپ سوچئے کہ یہ جو کتاب ہم اور آپ لکھ رہے ہیں، تو اب یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہماری داستان اور ہماری کہانی کیسے لکھی جائے، خوبصورت ہے، دوسروں کو پڑھنے کے دینے کے لائق ہے کہ یہ دوسروں سے چھپانے والی ہے، یہ بس آپ جا کے کسی کے بھی سامنے پیش کر سکتے کہ لیجئے پڑھیے، یہ میری زندگی کا پوری داستان ہے۔ فرقان بھائی، اس میں اس آیت میں اس شخص کے ایکسائٹمنٹ کو اللہ تعالیٰ اس کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ جو شخص جو اس مومن کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں ملے گا وہ کتنا ایکسائٹڈ ہوگا اور کتنا خوش ہوگا، اور اس ایکسائٹمنٹ کو جو ہے اس آیت کے اسلوب اور طرز بیان میں اللہ تعالیٰ نے کیپچر کیا ہے کہ جس طریقے سے عام طور پر جو بچہ کلاس میں اول نمبر سے کامیاب ہوتا ہے وہ اپنا رزلٹ بک، اپنا رزلٹ جو ہے وہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہے کہ آؤ دیکھو میرا رزلٹ، مجھے کتنے اچھے مارکس ملے، مجھے ڈسٹنکشن ملا ہے، میں ٹاپ رہا ہوں۔ اور قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف روانہ ہوگا، اپنے دوسرے رشتہ داروں کی طرف اور اپنے گھر والوں کے، اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی روانہ ہوگا، اور ان سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرا نام اعمال، کیونکہ داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جانا اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ جنت میں جائے گا، یہ جنت کا پروانہ ہے۔ تو یہ جنت کا پروانہ لے کے جس طریقے سے ایک بچہ خوشی خوشی اپنا رزلٹ لے کے اپنے گھر پر آتا ہے، اسی کے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری سوروں میں وہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا۔ لیکن اس میں ایک اور نقطہ جو مفسرین نے لایا ہے اور اس کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتاب، جس کو دی جائے گی کتاب، اس کا عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں۔ من، یہ من جو ہے اننون ہے، یہ من اننون ہے۔ اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو ان کا نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے۔
مطلب ایسے لوگ ہیں جو گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن بہت ہی متقی ہیں، بہت ہی پرہیزگار ہے، اور ان کا ایمان ایسا ہے، ان کے اعمال اتنے صالح ہے، لیکن دنیا کی نظروں سے وہ غائب ہے، دنیا کی نظروں کی توجہ کی وہ مرکز نہیں ہے۔ ایسے کچھ لوگوں کو دیکھ کر جو ہے انسان تعجب کرے گا کہ یہ بھی اللہ کا متقی بندہ تھا اور اس کو دائنے ہاتھ میں۔ تو یہ من بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا اس من میں ہم شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے ایمان والے بھی ہیں جو بظاہراً بہت متقی نظر آتے ہیں، بہت پرہیزگار نظر آتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ اس من کے اندر شامل نہیں ہوں گے جن کے بارے میں جو لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی آدمی ہے، لیکن وہ لوگ جو ریاکار ہوں گے، منافق ہوں گے، وہ اس من کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ایک آیت ہے ناظرین اکرام، بہت اہم آیت ہے، اور اس کے اوپر استقامت بہت ضروری ہے۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ وہ آدمی جس کو ابھی ابھی جنت کا پروانہ ملا ہے اور جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا ہے، وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے وہاں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، انی بے شک میں، ظننت اس بات کا یقین رکھتا تھا، انی ملاق حسابیہ کہ ضرور بالضرور مجھے اپنے رب سے ایک دن ملاقات کرنی ہے جواب دہی کی خاطر، حساب اور کتاب کے لیے۔ تو یہاں آخرت کا جو عقیدہ ہے، جس شخص کا آخرت کے بارے میں جتنا عقیدہ پختہ ہوگا، اس سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ نفس اور شہوات کے اکسانے پر وہ غلط کام نہیں کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا، شیطان سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا۔ یہ اسی شکل میں پاسبل ہے جب انسان کو آخرت کا پورا پورا یقین ہوگا۔ اور اسی لیے اسلام میں، اور میرے خیال سے ٹھیک ہے، اسی لیے اسلام میں توحید کے بعد میں سب سے اہم ترین عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ آخرت۔ اس کے بغیر انسانی زندگی اور انسانی معاشرے میں ڈسپلن، نظم و نسق، اخلاق اور سیرت و کردار پیدا ہونا یا پیدا کرنا ناممکن ہے۔ جی بالکل۔ اور یہاں پہ ایک سمپل بات ہے کہ اس پوری زندگی میں ہم اپنے وقت کو لگاتے ہیں، صلاحیتوں کو لگاتے ہیں، مال کو لگاتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ ہم کو جا کے اس کا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب حساب لیں گے تو ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا حساب ہم سے نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے، دو پہلو ہے، آپ نے سے کہا کہ ایک تو توحید ہے جس میں انسان جو تقوی کا بیان کرتا ہے، اور دوسرا آخرت کا تصور ہے، جہاں پہ توحید ایک وہ فورس ہے اور طاقت ہے جو انسان کو نیکی پہ آمادہ کرتی ہے، اس کے بالمقابل آخرت وہ تصور ہے جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے، بہت سارے برائیوں سے روکتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے جو بھی برائی میں کروں گا، چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ آخرت میں مجھے پالیں گی، اور اس کا حساب دینا پڑے گا کہ بھائی یہ جو برائی کیے تھے اس کا کیا کیا جائے، اس کو کہاں ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ جب جو انسان کے پاس ایک طرف تو جہاں پہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ مستحضر ہو جائے، حاضر ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے دل میں ہمیشہ حساب کا ڈر لگا رہے، تو بہت ممکن ہے کہ ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ذرے برابر بھی نیکی کا کام انسان نے اگر کیا ہے تو وہ بھی اسے دکھایا جائے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، تو وہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور آیت ہے جو عام طور پر تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان کیا ہے، جنت میں جو جو نعمتیں اسے حاصل ہوں گی اور کیسی زندگی ہوگی جنت کی زندگی، اس کے بارے میں الحمدللہ اس سورے میں آگے بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جس کا احاطہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اگلی نشست میں کریں گے۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں اور اس چینل کو پروموٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے اس پیغام کو سمجھیں،
قبول کریں اور اس کشتی یا سفینہ نجات پر سوار ہو جائے جس پر سوار ہونے والوں کو جنت ملے گی، جس پر سوار ہونے والوں کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہ جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔